السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ البروج کی آیات نمبر 10 سے لے کر 22 تک کا ترجمہ فرام 10 to 22 پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بخشنے والا، محبت کرنے والا، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر، اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ان کے جھٹلانے سے قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، مگر یہ قرآن بلند پایا ہے، اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت میں، ابتدائی آیت میں پڑھا، اس واقعے کا ذکر جو یمن کے عیسائیوں کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ظالم بادشاہ ذو النواس جو یہودی تھا، وہ عیسائیوں کو ختم کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایک طریقہ یہ نکالا کہ بڑا سا گڑھا کھودا، اس میں آگ جلائی اور عیسائی مردوں عورتوں کو پوچھنا شروع کیا کہ وہ یہودیت قبول کرتے ہیں نہیں یا نہیں۔ جنہوں نے انکار کیا ان کو اس نے اس جلتی ہوئی آگ میں پھینکنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ تقریباً 20,000 کے قریب اس نے مرد، عورتیں، بچے اور عیسائی راہب، پادری، سب کو اس نے پھینکا۔ یہ تماشا جیسا کہ تاریخوں میں آتا ہے کہ پورا لوگوں کو جمع کر کے یہ دکھایا گیا، یعنی بے شمار لوگ اس تماشے کو دیکھ رہے تھے لیکن کچھ کر نہیں رہے تھے، اس کے خلاف ان کا کوئی ری ایکشن نہیں تھا، وہ صرف تماشا دیکھتے رہے اور ان کے اوپر ظلم ہوتا رہا۔ تو یہاں پر ان آیات میں اسی بات کو دہرایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم توڑا پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ وارننگ دی ہے کہ یہ جو لوگ یہ ظلم کر رہے تھے، خاص طور سے ان کا یہودیوں کا بادشاہ ذو النواس اور اس کے لوگ عیسائیوں پر یہ ظلم کر رہے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ سزا دیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ جس طرح انہوں نے اس دن آگ میں جلایا بے گناہوں کو، اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان کو بھی جلانے کی سزا دی جائے گی، وہ بھی جہنم میں اسی طرح جلیں گے۔ لیکن اس کے برخلاف یہ بھی اعلان فرمایا جا رہا ہے اور بشارت دی جا رہی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، یعنی جو لوگ ان میں بے گناہ تھے، جو بیچارے جلائے گئے، آگ میں پھینکے گئے، عیسائی تھے اور بے گناہ تھے، تو وہ ایسے بے گناہوں کا انجام پھر آخرت میں اچھا ہوگا۔ یہاں تو دنیا میں تو جلائے گئے لیکن آخرت میں ان کا انجام بہت اچھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھتی ہوئی آگ سے محفوظ رکھے گا اور بڑی آرام دہ اور اچھی جنتوں میں داخل کرے گا جہاں ان کو ہر طرح کی راحتیں حاصل ہوں گی۔ تو یعنی ان آیات میں جہاں ان ظالموں کا برا انجام بتایا گیا ہے، ان مظلوموں کا اچھا انجام بھی ساتھ ساتھ بتایا گیا ہے۔ پھر اگلی آیتوں میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، یعنی وہ جب گناہ گاروں کو، ظالموں کو پکڑتے ہیں تو پھر وہ بچ کے کہیں جا نہیں سکتے، پھر ان کو سخت ترین عذاب دے کر ہی چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر جہنم کا عذاب تو ایسا عذاب ہے جو ہمیشہ کا ہوگا، ان کی جان کسی طرح نہیں چھوٹے گی، مر بھی نہ پائیں گے اور وہ مستقل سزا بھگتتے رہیں گے۔ اور اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ پھر یاد دے رہا ہے کہ جیسے وہ پہلی بار پیدا ہوئے تھے ویسے ان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا اور اس آگ میں ڈالا جائے گا۔ لیکن پھر ساتھ ساتھ وہی بات کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی
ہر طرح کی خاصیتیں رکھتی ہے، جہاں وہ اس قدر سخت اور جبار ہیں وہاں وہ غفار اور رحیم بھی ہیں، تو نیک لوگوں کو وہ بخش دیں گے، بے گناہوں کو بخش دیں گے، اور ان کے لیے جنتوں میں اعلیٰ مقام وہ عطا کریں گے۔ اور وہ اس لیے کہ وہ محبت کرنے والے بھی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو ان سے محبت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا خیال کرتا ہے، اس کے احکام کی پابندی کرتا ہے، اس کے دعوت دیے ہوئے ایمان پر یقین لاتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ عرش کے مالک ہیں، بزرگ و برتر ہیں، وہ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، یعنی جہاں وہ سزا دے سکتے ہیں ظالموں کو، وہاں وہ اچھے اور نیک لوگوں کو انعام بھی دے سکتے ہیں۔ پھر یہاں پر آگے یاد دلایا گیا ہے مکہ کے کفار مشرکین کو کہ یاد کرو وہ ان کے فرعون اور سمود کے لشکر، کیسے کیسے بڑے لشکر تھے، وہ کتنے طاقتور تھے یہ لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے نیست و نابود کر دیا کہ آج ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے، ان کے انجام تک ان کو پہنچا دیا۔ اور اسی طرح جیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے گھیر کر مارا، فرعون اور سمود کے لشکروں کو، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس بات میں مارا ہے کہ یہ تم کو بھی اللہ تعالیٰ نے گھیر رکھا ہے، جب چاہے تمہیں پکڑ سکتا ہے، جب چاہے تمہیں سزا دے سکتا ہے۔ اور اگر یہ آج ایمان نہیں لاتے، اس قرآن پر یقین نہیں کرتے، ان آیات کو نہیں مانتے، تو اس سے قرآن کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مانے یا نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن تو ایک لوح محفوظ میں لکھ کر رکھ دیا ہے، جس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، جس تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اور وہیں سے پھر یہ قرآن لوگوں کے نازل کیا جاتا ہے۔ اب یہ لوگوں کا کام ہے کہ اس قرآن پر ایمان لائیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، جو اس میں ہدایت دی گئی ان پر عمل کریں، اور اپنے لیے آخرت کا اچھا انجام تیار کر لیں، اس کے حقدار بن جائیں، ورنہ پھر ان کا ویسے ہی انجام ہوگا جیسا کہ فرعون اور سمود کا انجام ہوا، یا یہ جو واقعہ پیچھے بیان کیا گیا اصحاب خدود، ان کا انجام، اصحاب الخدود، ان کا انجام ہوگا ویسا ہی جیسا کہ فرعون اور سمود کے لشکروں کا ہوا۔ تو یہ تمام ظالموں کا ایک جیسا انجام ہوگا، اور سب کے سب پھر جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ جلیں گے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔